امت میں ہونا بہت بڑا انعام ہے۔ اور دوسری بات جو بالکل نزاعی نہیں، ڈسپیوٹڈ نہیں، کوئی اختلافی نہیں، مگر بدقسمتی سے وہ اختلافی بن گئی۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے، حالانکہ رسول کریم علیہ السلام کی آل کسی گروہ کے نزدیک کوئی نزاعی بات نہیں تھی۔ دوسری شخصیتوں کے بارے میں جھگڑا تھا، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔ یار اولاد پیغمبر کے ماننے ہی مسلمانوں میں کوئی جھگڑا تھا، کوئی اختلاف نہیں۔ سارے مسالک متفق تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل جو ہے اس کو اللہ نے عظیم درجہ دیا ہے، اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، مولانا تشریف فرمایا سورہ کوثر اللہ نے اتاری اور اس میں کہا انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب کوثر عربی زبان میں جانتے ہیں والے لوگ کثرت سے نکلا اور مبالغے کا صیغہ کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا بہت دیا، علم دیا تو بہت دیا، حلم دیا بہت دیا، تقوی اور ذوق دیا بہت دیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مفاتیح الغیب میں ہے، وہ فرماتے ہیں کوثر میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہراء کی اولاد کی شکل میں آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کم قتل من اہل بیت فرار ممتل منہ، کہ کتنے اہل بیت رسول میں سے ظلم سے قتل کیے گئے، اس امت نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر اب بھی دنیا اولاد فاطمہ سے بری ہوئی ہے۔ سید جو ہے وہ دنیا میں بے شمار ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ مِن بَنِي اُمَيَّةَ ابن یوباب، اور بنو امیہ جو حکمران تھے ان میں سے ایک بھی قابل ذکر آدمی اب دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی نہیں فخر کرتا کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ سید تو جو نہیں بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی بن جاتے ہیں، مگر یزید کی نسل کو بھی نہیں مانتا۔ فاطمہ کی اولاد جو ہے اس سے زمین بھری ہے، یعنی اللہ نے ایسا کوثر عطا کیا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد فرماتے اتنے قتل کیے گئے، بہت قتل کیے، ملک بدر کیے گئے، جیلوں میں بند کیے گئے، شہید کر دیے گئے، مگر وَالْعَالَمُ مُمْتَلٍ مِّنْهُ، دنیا اب بھی ان سے بڑی ہے۔ جو ظالم تھے، حکمران تھے، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، ان میں سے ایک آدمی بھی زمین میں نہیں ہے یوبا جو قابل اعتبار ہو، لوگ اس کی عزت کرنے کی کوشش۔ اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ صرف اولاد ہونا بھی کوئی شرف نہیں ہے، ایک آدمی کی اولاد بہت مگر نالائق ہوں کیا فخر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا کہ کہتے ہیں اس میں ایسے جلیل القدر امام جعفر الصادق، امام محمد باقر، بعد میں فرماتے ہیں موسیٰ کاظم، علی رضا، چار کا نام دیا کہ یہ چار، اور فرماتے ہیں نفس زکیہ و امثالہم، ایسے ایسے مجاہد اور عالم کہ امت فخر کرتی ہے۔ اب اہل سنت کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے دو امام جو بہت جلیل قدر، پہلے امام مالک ابن انس ہیں، امام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، دونوں اس بات پر ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ ہمیں اگر وہ سال نصیب نہ ہوتے جو سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ہم نے گزارے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا سنتین لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ مجھے ملتے جو کوفہ سے بھاگ کر میں نے مدینہ میں گزارے تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موطا کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس گیا ہوں، میں نے 3 حالتوں سے انہیں خالی نہیں دیکھا، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، یا درود شریف پڑھ رہے ہوتے۔ تو ایسی اولاد حضرت فاطمہ کو اللہ نے دی کہ وہ صرف اولاد نہیں ہے کہ گنتی ہے ان کی، وہ اس آسمان ہدایت کے آفتاب اور مہتاب، پوری امت کی نگاہ میں وہ محترم ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر مشرق یہ کہتا ہے از ولائے دودھ مانس زندہ، کہ میں دنیا میں اگر زندہ ہوں تو صرف علی علیہ السلام کی اولاد کی محبت، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے از ولائے دودھ مانس زندہ در جہاں مثل گوہر تابندہ، اور موتی کی طرح اگر چمک رہا ہوں مشرق و مغرب میں اللہ نے عزت دی ہے مجھے تو صرف یہ اولاد علی کی محبت کا سبب۔ اس لیے میرے بھائی عزیزو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ جو اولاد علی کے بارے میں ہمیں کہتا کہ نہیں پیغمبر خدا کی آل کی شان نہ بیان کرو بدنصیب ہے، جیسے بچہ کہہ رہا تھا کہ جو مکہ گیا اور مدینہ شریف نہیں گیا، وہ یہی بات ہے کہ سرکار نے بلایا ہی